بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے حالات پڑھے تھے کہ آپ کی زندگی میں شروع میں بڑی غربت تھی، افلاس تھا، تنگ دستی تھی، اور آپ کے گھر دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کے پاس اچھا بستر نہیں تھا، آپ نے یہودی سے قرض لیا اور کئی دن آپ فاقے سے رہتے تھے۔ تو یہ شروع کے حالات تھے جب دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ تو ان احادیث کو صحیح سمجھنا ضروری ہے کہ ابتدائی اسلام کے شروع کے حالات ہیں جب صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا شکار تھے۔ لیکن ان احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے، وہ کوشش کرے کہ اس کپڑے اچھے نہ ہوں، اس کے پاس کھانے کی چیزیں نہ ہوں، اس کے پاس راحت و سکون کی چیزیں نہ ہوں۔ تو یہ ان احادیث کا مطلب نہیں ہے، بعض لوگ ان کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اب دوسری اس پہلو کی یعنی دولت اور دنیا کے سامان کے متعلق جو دوسری حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اللہ کی نعمت قرار دیا ہے اور حلال طریقے سے ضرورت کے مطابق اس کے حاصل کرنے کو اور اس کے استعمال کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، وہ حدیث اب آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی حدیث سے مسند احمد کی ہے، عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص سے روایت ہے، قال كنا فی مجلس، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول، وعلی رأسہ اثر ماء، اور آپ کے سر پر پانی کا اثر تھا، یعنی شاید آپ غسل فرما کے تشریف لائے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، نراکا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، طیب النفس، خوش دل، قال اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال، راوی کہتے ہیں، ثم خاض القوم، پھر لوگ مصروف ہو گئے، فی ذکر الغنا، دولت مندی کے تذکرے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالغنا، کوئی حرج نہیں ہے خوشحالی میں، دولت مندی میں، لمن، اس شخص کے لیے، اتق اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل سے ڈرتا ہے، والصحت، اور صحت تندرستی، لمن اتقا، متقی آدمی کے لیے، خیر من الغنا، یہ بہتر ہے خوشحالی سے، وطیب النفسی، اور دل کی خوشی، من النعیم، یہ نعمتوں میں سے ہے۔ تو حدیث کا پہلے مفہوم سن لیں۔ مفہوم یہ ہوا کہ صحابی فرماتے ہیں مرتبہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر پر پانی کا اثر تھا، یعنی پانی نظر آ رہا تھا، شاید آپ نہا کے تشریف لائے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ خوش معلوم ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں خوش ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے ہوں گے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، اور پھر صحابہ کرام میں گفتگو چلی خوشحالی دولت مندی کے بارے میں کہ دولت مند ہونا اچھی چیز ہے، یہ غریب ہونا اچھی چیز ہے۔ تو جہاں بھی کوئی بات چلتی ہے تو لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہیں، تو بعض نے کہا ہوگا کہ یہ غریب ہونا اچھی بات ہے، بعض نے کہا ہوگا کہ یہ مالدار ہونا اچھی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا کہ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، جو آدمی متقی ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج، کیونکہ جب اس کے پاس جب وہ اس کے دل میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، ایک تو وہ دولت حاصل کرے گا جائز طریقے سے، کسی پہ ظلم کر کے دولت حاصل نہیں کرے گا، نمبر دو اس کو استعمال اسی طریقے سے کرے گا، لہذا متقی کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ صحت متقی کے لیے دولت سے بڑی نعمت ہے، صحت تندرستی، اور نمبر تین پھر فرمایا کہ دل کا خوش ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی خوش ہو۔ جس آدمی کے پاس صرف دل کی خوشی ہے، ذرا وہ مالدار نہیں ہے، وہ بھی خوش رہے، اس پہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ خوش رہتا ہے، پریشان نہیں ہے۔ اور جو آدمی خوش بھی رہتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اس کے پاس اللہ کی دو نعمتیں ہیں، اور نمبر تین جس کے پاس خوشی بھی ہے، صحت بھی ہے، اور دولت فراوانی سے ہے اس کے پاس، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی تین نعمتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی تقوی اور خوف خدا کے ساتھ اگر آدمی کو دولت مل جائے اور اس کو صحیح استعمال کرے تو وہ شرعی لحاظ سے بری چیز نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کی دولت حلال طریقے سے آتی تھی اور حلال جائز جگہ پہ جاتی تھی، اس لیے مالدار ہونا ایسے بندے کے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، اس نے مقصد بنایا ہوا ہے، آخرت سے غافل ہے،
متقی پرہیزگار نہیں ہے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرتا ہے، گناہوں میں استعمال کرتا ہے، اس کو مالدار نہیں ہونا چاہیے۔ اور معاشرے میں اکثر مسلمان ہمارے ایسے ہی ہیں کہ جو خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، اکثر ایسے ہیں، تو ان کو اپنے اندر خوف خدا، فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو مسلمان مالدار ہیں لیکن متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے مالدار ہونے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث، اسے مسلم کی حدیث ہے، عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بندے سے جو متقی ہو، مالدار ہو، چھپا ہوا ہو۔ جس میں یہ صفات اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، متقی بھی ہے اور ان گناہوں سے بچتا ہے اور مالدار بھی ہے، خوشحال ہے۔ نمبر 3 الخفیہ، چھپا ہوا بھی ہے۔ چھپا ہوا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا بہت عظیم بندہ ہے، ولی اللہ ہے، لیکن لوگوں میں اس کی شہرت نہیں ہے ایسی کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ تو بھئی ضروری نہیں ہے کہ ولی اللہ صرف وہی ہے جو کسی خانقاہ کی گدی بیٹھا ہو، نامی گرامی کوئی عالم دین ہو۔ اگر ایک آدمی کو معمولی سے جائز کام کر، چھوٹی سی دکان ہے اس کی، مزدوری کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا گناہوں سے بچتا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے، فرائض واجبات کو ادا کرتا ہے، وہ بھی آدمی اللہ کا ولی ہے۔ تو اس لیے زیادہ مشہور ہونے کی کوشش کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو مشہور ہیں صرف وہی اللہ والے ہوں، غیر مشہور اللہ والا نہ ہو، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ نیک مقاصد کے لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت، اگر ایک آدمی دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مقاصد اچھے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت ہے وہ حدیث یہ ہے، دیکھیں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا، جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلالن، حلال طریقے سے، استعفافاً، بچنے کے لیے، عن المسئلتی، سوال سے، وسعیاً علی اہلہ، اور کوشش کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے، وتعطفاً، اور مہربانی کرنے کے لیے، علی جارہ، اپنے پڑوسی پر، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، وہ اللہ سے ملے قیامت کے دن اس حال میں، وجہہ مثل القمر، اس کا چہرہ چاند جیسا ہوگا، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند جیسا۔ ومن طلب الدنیا حلالا، اور جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حلال طریقے سے، مقاصراً کا معنی ہے وہ اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان کو اونچا کرنے کے لیے، مفاخراً، فخر کرنے کے لیے، مرائیاً، دکھانے کے لیے، لقی اللہ تعالی، وہ اللہ سے ملے گا، وہو علیہ غضبان، اللہ اسے شدید ناراض ہوں گے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھے مقاصد کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1، اس لیے دولت کما رہا ہے حلال طریقے سے کہ مجھے کس سے سوال نہ کرنا پڑے، میری ضروریات باعزت طریقے سے پوری ہو جائیں، مجھے ابو سے، بھائی سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے مانگنا نہ پڑے، میں نے کھانا بھی ہے، میں نے کپڑا ہی پہننا ہے، میرا اپنا مکان ہی بنانا ہے، میرے مجھے سواری بھی چاہیے، میری ضرورتیں حلال طریقے سے خود میں پوری کروں، مجھے کس سے سوال نہ کرنا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے۔ نمبر 1 اس کی کمانے کی نیت یہ ہے۔ نمبر 2، میرے جو گھر والے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ہیں، ان کی ضروریات میں پوری کروں حلال طریقے سے، انہوں کو کس سے مانگنا نہ پڑے، ان کی پریشانی نہ ہو ضروریات کی کمی کی وجہ سے۔ اور نمبر 3، تیسری اس کی نیت یہ ہے کہ جو میرے پاس دولت آئے گی حلال طریقے سے، میں اس میں سے پڑوسیوں رشتہ داروں پہ خرچ بھی کروں گا۔ جو ان مقاصد کی بنیاد پہ دولت حلال طریقے سے کماتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قیامت جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے۔ نمبر 2، جو آدمی حلال طریقے سے دولت کما رہا ہے، زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، طریقہ تو حلال ہے، لیکن اس کی نیتیں خراب ہیں۔ نیت اس کی یہ ہے، نمبر 1، مقاصراً، میں اپنی شان تاکہ اونچی رکھوں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائیوں میں، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مالدار یہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیت اس کی ہے تو یہ غلط ہے۔ نمبر 2، یہ اس کی نیت فخر کرنے کی ہے، میں لوگوں کے سامنے کہہ سکوں جتنی دولت میں نے اکٹھی کی ہے کہ اور کتنی کما سکتا ہے، اکٹھی کر سکتا ہے کوئی، جیسے میرا مکان ہے، جیسے میری گاڑی ہے، جیسے میری دولت ہے، میرا کاروبار ہے، کسی اور کے پاس ہے ایسا؟ اس کی نیت یہ کہ میں فخر کرنے کے لیے کما رہا ہوں۔ نمبر 3، یہ وہ دکھانے کے لیے کما رہا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ سب سے بڑا مالدار، خوشحال، دولت مند یہ آدمی ہے۔ اگر ان برے مقاصد کے لیے وہ دولت کما رہا ہے تو اللہ سے جب قیامت دن ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے شدید ناراض ہوں گے۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھائی اچھی نیت سے اچھے مقاصد کے لیے جائز طریقے سے دولت کمانا شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو غریب آدمی ہے اور وہ داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے۔ اور جو آدمی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ نمازی پڑھتا ہے، دین کے تقاضے پورے کرتا ہے اور لیکن دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے حلال طریقے سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار آدمی ہے۔ تو بھئی دنیا داری کا تعلق دنیا کمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک تو طریقے سے ہے، طریقہ اس کا حلال ہے یا حرام ہے، نمبر دو اس کی نیت سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر حلال طریقے سے بندہ دولت کما رہا ہے، اچھی نیتیں ہیں، تو وہ اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے۔ اگر حلال طریقے سے نیت دولت کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال سے کما رہا ہے لیکن اس کی نیتیں خراب ہیں، وہ دنیا دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں، جتنی خود کو دولت کی ضرورت ہو اتنی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا شرعی لحاظ سے فرض ہے، اور جو اس کے لیے حاصل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے، اللہ کے یہاں وہ گناہ گار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔